یہ ایک صورت یہ ہے، پانی نہ ملنے کی پہلی شکل یہ ہے کہ پانی واقعہ نہیں ہے، تلاش کرنے کے بعد بھی کہیں نہیں دکھائی دیتا تو کہ اس آدمی کو پانی نہیں ملا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ پانی موجود ہے مگر پانی تک پہنچنا ممکن نہیں ہے، اس آدمی کے حق میں یہ پانی ہونا اور نہ ہونا برابر ہے، لیکن اس آدمی کو پانی نہیں ملا، پانی ہے مگر کنویں کے اندر ہے، نہ یہ آدمی کنویں میں اتر سکتا ہے، نہ کوئی ایسا صاحب کرامات ہے کہ اشارہ کرے وہ پانی اوپر چلا ہے، لہٰذا اس کو پانی نہیں مل سکتا۔ آدمی عاجز ہے یا یہ کہ وہاں تک پہنچنا اس کے امکان بھی نہیں ہے، اب پہنچنا ممکن نہیں، اس میں دو صورت نہیں، یا واقع نہیں پہنچ سکتا ہے یا واقع پہنچ سکتا ہے، تو شریعت خود اس پہنچنے پر آدمی نہیں ہے، چاہے پانی کنویں میں ہے، ظاہر کنواں آگے کے واسطے مثلاً مباح ہے،
مگر وہاں تک جانے کے لیے جو راستہ ہے وہ دوسرے آدمی کا ہے، وہ آدمی قدم کر آدمی نہیں کہ کوئی آدمی یہاں سے گزرے، تو اس کے معنی کہ پانی تک پہنچنا واقعہ تو ممکن ہے، چلا جائے گا آدمی، لیکن اس راستے سے جائے گا جس راستے سے جانے کے لیے شریعت کا خود ہی روک دیا ہے کہ آپ ادھر سے نہیں جا سکتے، یہ دوسرے کی زمین ہے اور مالک آپ کے گزرنے سے راضی نہیں ہے، تو اس کے معنی کہ اس پانی کا ہونا اور نہ ہونا اس آدمی کے لیے برابر ہے۔ پانی تک پہنچنا ممکن نہیں، یا واقعہ آدمی عاجز ہے، یا یہ کہ وہاں تک پہنچنے کے لیے کوئی حرام کام کرنا ہوگا، شریعت اسے راضی نہیں ہے، یا یہ کہ پانی ایسی جگہ پر ہے یہ مالک پر اتر گئے تو آدمی گولی مار دے گا، یہ کہاں شریعت نے کہا گولی کھاؤ تیمم کرو، یا مثلاً خطرہ عزت آبرو کا ہے، ایک آدمی چپل لیے کھڑا ہوا ہے تو یہ جائے گا پانی لینے کے لیے چپل مارے گا، یہ نہیں کہا کہ تم جوتے کھاؤ گا وضو کرو، ایسا وہ قانون شریعت میں نہیں ہے۔ یا مثلاً اتنا مال حاصل ہوگا، ایک گلاس پانی لینا وضو کرنے کے لیے ان کا ایک گلاس پانی 2000 روپے کا، یہ تو نہیں کہہ سکتے نہیں ہے، پانی تو ہے لیکن اس کی تنخواہ ہی 1000 دینا مثلاً، اس کے بعد 2 مہینے واپس ہے ایک سے وضو کر لے، ایسا کوئی قانون شریعت میں نہیں ہے۔ یا کہ اور خطرہ ہے یا کہ اور خطرہ ہے، کوئی بھی راستہ ایسا ہے کہ وہاں تک پہنچنا آدمی ممکن نہیں ہے، تو یہ پانی اس آدمی کے لیے نہ ہونے کے برابر ہے، اور اس کو چاہیے کہ بجائے وضو یا غسل کے تیمم کرے۔ یہ 2 قسمیں، پانی نہیں ہے یا ہے مگر پانی تک پہنچنا ممکن نہیں ہے۔ تیسری قسم یہ ہے کہ پانی موجود ہے، مل بھی سکتا ہے، اپنی بار رکھا ہوا اپنا پانی ہے، لوٹے کے اندر رکھا ہوا ہے، لیکن ڈاکٹر صاحب نے کہہ دیا ہے کہ آپ کو جو بیماری آپ خبردار پانی کو ہاتھ لگائیے گا، ورنہ یہ کہ اس سے اسے جنابت نہیں ہوگا بلکہ اس سے میت ہو جائے گا۔ مثلاً اگر یہ خطرہ پایا جاتا ہے اور ضرر کا نقصان کا اندیشہ ہے، شریعت نے منع کر دیا کہ آپ پانی کو استعمال نہ کریں، آپ یہ سمجھیں کہ کوئی آپ کے لیے پانی نہیں ہے۔ جہاں ضرر ہے پانی کے استعمال کرنے سے، اب ضرر نقصان کیا ہے، یا بیماری کو پیدا ہونے کا خطرہ ہے، یا بیماری ہے مگر اس کے بڑھ جانے کا خطرہ ہے، یا بیماری کے دیر تک رہنے کا خطرہ ہے، ابھی تو یہ نزلہ ہے ایک ٹیبلٹ ہے نہیں ہو جائے گا، لیکن اگر وضو کر لیا تو ہمارے ایک ٹیبلٹ ہو جائے 20 کھانا پڑے گی، یہ کہا کہ آپ 20 مت کھائیے، آپ تیمم کیے وہاں کیے۔ یہ چوتھے معنی پانی نہ ہونے یا پانی نہ ملنے کے معنی کیا ہیں کہ جہاں انسان کو پیاس کا خطرہ ہے اپنی جان کے لیے یا کسی دوسرے کے واسطے جس کی ذمہ داری آدمی کے اوپر ہے، ظاہر ہے کہ شریعت یہ نہیں کہا ہے کہ آپ پیاس سے ہلاک ہو جائیں اور آپ وضو کریں، نہیں، پہلے اپنی زندگی کا تحفظ کریں اس کے بعد وضو کریں، لہٰذا اگر یہ خطرہ ہے کہ یہ پانی جو ہے اس سے وضو کر لیا تو آئندہ پیاسے مر جائیں گے، کہیں آپ پیاسے نہ مرے تیمم کر لیجیے، یا بتا ہم نہیں مر جائیں گے تو سب مومن مر جائے گا، اس مومن کے پاس پانی نہیں ہے، گلاس پانی ہے، یا ہم وضو کر لیں یا اس پانی پیے، ہم کو بھی رات کو پیاس نہیں ہے، یا ہم آدمی 14 گھنٹے روزہ رکھ لیں گے، لیکن یہ بیچارہ بیمار آدمی ہے، پیاس برداشت نہیں کر سکتا، کہا گیا کہ آپ کی اختیار نہیں، اس کو پیاسا مرنے دیجیے اور آپ وضو کر لیجیے، یہ پانی اس کے حوالے کیجیے، سمجھیے کہ آپ کے لیے پانی نہیں ہے، آپ تیمم کر لیجیے۔ انسان کی بھی شرط نہیں ہے، حد یہ کہ آدمی نے اگر کوئی جانور پال لیا ہے اور جانور کے پیاسے مر جانے کا خطرہ ہے تو آپ وضو نہ کریں، اس پانی کو جانور کے حوالے کر دیں، جیسا کہ سنتے رہتے ہیں آپ، مولا نے یہ فرمایا کہ یہ جانور جو ہمارے گھر میں ہیں ان کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے، اگر ان کے دانے کھانے کا انتظام ہو سکتا ہے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں ہو سکتا تو ان کو رائے بدا میں آزاد کر دیا جائے۔ جو جانور کسی آدمی سے تعلق رکھتا ہے اس کی زندگی کی ذمہ داری اس آدمی کے اوپر ہے، لہٰذا اگر آدمی کو اتنا پانی ہے کہ یا جانور پیے اور یا آدمی وضو کرے تو کہا کہ اگر جانور کے پیاس سے مر جانے کا خطرہ ہے تو آپ جانور کو پلا دیجیے اور خود تیمم کر لیجیے۔ یہ 4 معنی۔ 5ویں معنی پانی نہ ملنے کے یہ ہے کہ پانی موجود ہے لیکن اس کے استعمال کرنے میں تکلیف مشقت کا خطرہ ہے، یعنی ظاہر تو بیمار نہیں ہے تو کہ مر جائے گا، لیکن بہرحال زحمت ہے اس پانی کے استعمال کرنے میں یا اس پانی کے حاصل کرنے میں زحمت ہے، مثال کے طور پیسہ ہمارے پاس ہے لیکن اتنی قیمت اس کی ہے کہ ہمارے واسطے باعث پریشانی ہے، نہ 2000
2000 موقع ہی نہیں ہے، ہماری تنخواہ یہ ادا ہے مثلا نہیں، بلکہ یہ کہ پانی ایک گلاس مل رہا ہے، ہماری تنخواہ 1000 ہے، مگر یہ پانی ملا 800 کا، یعنی اس وقت پوری زندگی کے سارے کاروبار 200 میں کیے جائیں اور 800 کا وضو کیا جائے تو ہو تو سکتا ہے، لیکن انسان کے لیے باعث مشقت باعث زحمت ہے۔ شریعت نے کہا کہ آپ اتنی غیر معمولی زحمت برداشت نہ کریں، آپ تیمم کر لیجیے اور یہ پیسہ کام لگے گا۔ قیمت زیادہ اس کی ہے یا کوئی اور ایسی رحمت ہے جو آدمی کے لیے قابل برداشت نہیں ہے، تو ایسی صورت میں انسان کو چاہیے کہ وہ تیمم کرے، وضو غسل کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ایک معنی۔ چھٹے معنی پانی نہ ملنے کے یہ ہے کہ اگر پانی کے حاصل کرنے میں اتنا وقت ہو جائے کہ نماز وقت سے باہر نکل جائے، مثال کے طور پر آدمی کو نماز کا خیال پیدا ہوا جب آفتاب ڈوبنے میں 1 گھنٹہ باقی ہے، سوچا بھی نہیں پڑا اس سوچے کہ بہت وقت ہے، جب آفتاب غروب ہونے میں 1 گھنٹہ رہ گیا یا آدھا گھنٹہ رہ گیا، اس کا ذرا وضو کر لیں نماز پڑھیں، کہیں ایسا ہو کہ نماز قضا ہو جائے۔ اب جو دیکھا ہمارے مسجد پانی کے بھروسے بیٹھا ہوا تھا وہ کوئی پیش ہے، پانی نہیں ہے۔ اب اگر پانی تلاش کرنے نکلے گا، ہمارے جب تک پانی ڈھونڈ مل جائے نماز کا وقت نکل گیا، اور ظاہر کہ نماز کا قضا کر دینا جائز نہیں ہے۔ اللہ کہا کہ آپ نماز وقت کے اندر پڑھیں، اگر پانی نہیں ملتا تو تیمم کر لیں، مگر یہ نہیں ہو سکتا کہ پانی کے خاطر نماز قضا کر دی جائے۔ یا مثلا انسان صبح کو اٹھا، پانی موجود ہے، ٹھنڈا ہے، گرم کرنے کو راستہ نہیں آئے کہ گرمی گیزر اور مشین میں مسئلہ نہیں ہوتا ہے۔ دیہات کا رہنے والا آدمی سردی سے اس کے نقصان کا پیش آئے تو یہ کہا گیا کہ آپ اس نقصان کو برداشت نہ کریں۔ ہو سکتا ہے کہ یہ آدمی پانی کے گرم ہونے کے انتظار کرے، سورج نکل آئے گا تو پانی گرم ہو جائے تب کھا لیں گے، نماز قضا کر دی جائے، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ آپ تیمم کیجیے، نماز پڑھ لیجیے۔ اگر پانی کے قابل استعمال ہونے میں اتنا وقت صرف ہو جائے کہ نماز قضا ہو جائے تو نماز قضا نہیں ہو سکتی ہے، بلکہ وضو یا غسل کے بدلے تیمم کر لے انسان اور نماز پڑھ لے۔ یہ ایک صورت ہے پانی کے نہ ملنے کی۔ اس کے علاوہ ایک آخری صورت پانی کے نہ ملنے کی ہے کہ پانی موجود ہے مگر اس پانی کو ایسی جگہ پہ استعمال کرنا ہے جو استعمال زیادہ ضروری ہے آپ کو سے۔ مثلا آپ نے دیکھا جب آئے نماز پڑھنے کے لیے کہ 1 لوٹا پانی رکھا ہوا ہے، پائپ میں پانی آج نہیں آ رہا ہے، واٹر رس کے ٹائپ ہو گئی، 1 لوٹا پانی رکھا ہوا ہے اور یہ دیکھا کہ مسجد میں یہ بچے نے پیشاب کر دیا، اب یہ 1 لوٹا پانی ہے، یا آپ وضو بھی استعمال کریں یا مسجد کو پاک کریں۔ اگر آپ مسجد کو پاک نہ کریں گے تو آپ نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ یہ قانون شریعت ہے کہ اگر آپ دیکھیں کہ مسجد نجس ہے اور آپ کے لیے ممکن ہے کہ آپ اس کو پاک کر دیں تو جب تک آپ پاک نہ کریں گے آپ نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ تو ایک طرف طہارت مسجد، ایک طرف آدمی کا اپنا وضو، ظاہر آپ وضو نہ کریں گے تو مسجد پاک ہو جائے گی، دھو لیں گے اس کو، لیکن مسجد اگر پاک نہیں ہوگی تو اب آپ وضو کریں، آپ نماز پڑھ ہی سکتے ہیں۔ تو چونکہ مسجد کی طہارت آپ کے وضو پر مقدم ہے، زیادہ کہا گیا کہ پانی کا مسجد کی طہارت صرف کر دیں، آپ بغیر پانی ہو جائیں گے۔ جب پانی نہ رہے گا تو ظاہر ہے کہ آپ تیمم کریں گے اور نماز پڑھ لیجیے۔ تو ایک لفظ جو قرآن نے کہا کہ اگر تمہیں غسل کرنے کی ضرورت ہے مثلا اور تمہارے پاس پانی نہیں ہے، تمہیں پانی نہ ملے تو تم کو چاہیے کہ تیمم کرو۔ اس نہ ملے کتنی اسمیں ہیں، جس کے ساتھ سوچنا ہے اندر تو اس میں ہیں، یعنی واقعی پانی نہیں ہے یہ قسم ہے، پانی ہے آدمی استعمال کرنے کے لائق کی بیماری کا خطرہ ہے یہ دوسری قسم ہے، یا پانی ہے وہاں تک آدمی پہنچ نہیں سکتا ہے جو راستہ ہے وہ حرام ہے یہ تیسری قسم ہے، یا پانی ہے مگر مفت نہیں ملتا ہے، خریدنا ہے، خریدنا آدمی کی امکان بھی نہیں ہے، یا پانی کا خریدنا ممکن ہے اور اتنی زحمت ہے کہ آئندہ پوری زندگی پریشانی پڑ جائے گی، وہ بھی نہیں ہو سکتا ہے، یا نماز کے قضا ہو جانے کا خطرہ ہے اس کے معنی میں پانی نہیں ہے، یا اس سے زیادہ عام کوئی مسئلہ پیش آ گیا ہے اس کے معنی میں پانی نہیں ہے، یا کوئی پیاس کا ہلاک ہو جا رہا ہے اس کے معنی میں پانی نہیں ہے۔ ایک لفظ جو قرآن نے کہہ دیا پانی نہ ملے اس کے اندر یہ ساری چیزیں شامل ہو گئی ہیں، ایسا نہیں کہ ایک لفظ کے معنی ایک ہی ہے، یعنی یہ ساری صورتیں وہ ہیں کہ جہاں آدمی کو طہارت کرنا ہے اور پانی نہیں ہے،
اور قرآن نے کہا جب پانی نہ ملے فتیمموا صعیدا طیبا، تو تمہاری ذمہ داری ہے کہ تیمم کرو، تیمم کرو صعیدا طیبا، یعنی پاک مٹی سے، یعنی کہ نجس مٹی سے اوپر تیمم کرنا شروع کر دیا۔ تو ان تمام صورتوں میں آدمی کی ذمہ داری وضو یا غسل کے بدلے یہ ہے کہ آدمی تیمم کرے۔ اب جب یہ طے ہو گیا کہ تیمم کرنا ہے، اس سے پانی نہیں ہے یا نقصان کرتا ہے یا قیمت زیادہ ہے یا کوئی پیاسا ہے یا مسجد کو پاک کرنا ہے یا وقت ملا جا رہا ہے، بس یہ طے ہو گیا کہ تیمم کرنا ہے، اب وضو یا غسل آدمی کے لیے ممکن نہیں ہے، تو تیمم کرنا کس چیز کو تیمم کریں گے؟ فرماتے ہر وہ چیز جس کو زمین کہہ سکتے ہوں، ہر وہ چیز جو زمین کہے جانے کے لائق ہے اس پر تیمم ہو سکتا ہے۔ مٹی ہے اس پر تیمم ہو جائے گا، پتھر ہے اس پر تیمم ہو جائے گا، سیمنٹ ہے مثلا اس پر تیمم ہو جائے گا، ریت ہے اس پر ہو جائے گا، ریت ہے اس پر ہو جائے گا، اس لیے کہ ہر جگہ کی زمین الگ الگ ہوتی ہے، کہیں کی زمین سادہ مٹی ہے، کہیں کی زمین کہیں کی زمین ریت ہے، کہیں کی جہاں جو زمین ہے زمین کے اوپر تیمم ہونا ہے، لیکن ظاہر لکڑی کو زمین نہیں کہتے ہیں، لکڑی پر نہیں ہوگا، قالین کو زمین نہیں کہتے ہیں، قالین کا نہیں ہوگا، یا جواہرات کو زمین نہیں کہتے، ہمارے سونے کی تختی بنا کے رکھی ہے کیا مٹی میں تو صحیح تیمم کر رہے ہیں، یہ کہتے ہمارے پاس کیا کچھ اونچی بات کرتے والے یار سونے کو کہیں گے، یہ سونا کہیں کی زمین کا نام نہیں ہے، تو ہر وہ چیز جو زمین کہی جاتی ہے اس پر تیمم ہو سکتا ہے، چاہے وہ زمین ہی پر ہو یا کہیں بھی ہو۔ مٹی اٹھا کے اگر آپ نے یہاں رکھ لیا اس کے معنی یہ نہیں کہ یہ مٹی زمین ہی آسمان بن گئی ہے، چاہے وہ خاک ہو، چاہے ریت ہو، چاہے پتھر ہو، چاہے ڈھیلا ہو، کوئی چیز بھی ہے جس کو زمین کہا جاتا ہے اس پر تیمم ہو سکتا ہے۔ حد یہ ہے کہ اگر کہیں پر غبار جمع ہو گیا ہے، زمین نہیں ہے نہ کسی نے مٹی لا کے رکھی ہے، مگر ماشاء اللہ اس کے اوپر اتنا غبار گرد جمع ہو گئی ہے کہ دیکھ رہے ہیں کہ جو مٹی ایک طے جمع ہو گئی ہے، اگر اسی بات میں تیمم کرنا چاہے تو ہو جائے گا۔ اب اگر مٹی گیلی ہے تو ظاہر پہلے آپ نے کوئی کو خشک کر دیں گے، اگر خشک کرنا ممکن ہے تو خشک کرنے کے بعد تب تیمم کرے گا، اگر خشک کرنا ممکن نہیں ہے تو گیلی مٹی پر تیمم کر لے گا۔ البتہ جس چیز پر تیمم کرے اس کے لیے کہا گیا پتھر ہو چاہے مٹی ہو، لیکن اگر پتھر بھی ہو پتھر ایسا ہونا چاہیے کہ بالکل ہی پلین نہیں کہ آدمی ہاتھ مار اٹھا کے دیکھا کہ آسان میں دکھائی دے رہی، اگر یہ آسان سے رہنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن پہلے کوئی چیز ہونی چاہیے جو خاص کہیں جانے کے قابل ہے، وہ ہاتھ مارا اس کے بعد اگر ہاتھ چھاڑ دیں گے جب بھی کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جس چیز کو زمین نہیں کہتے ہیں اس پر تیمم جائز نہیں ہے، لہذا نباتات لکڑی پر تیمم کرنا چاہیں نہیں ہوگا، سونے چاندی پر کرنا چاہیں نہیں ہوگا، یا راکھ پر کرنا چاہیں، لکڑی جل گئی اس کی راکھ مٹ جائے، اس راکھ کو زمین نہیں کہتے ہیں، لہذا اس پر تیمم نہیں ہو سکتا، تو ہر وہ چیز جو زمین ہے اس پر تیمم ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر یہ زمین ہے مٹی، اس پر تیمم کرنا چاہیں ہو سکتا ہے، دیہات میں رہنے والا مٹی کی دیوار بنی ہے، آپ دیوار پر تیمم کرنا چاہیں وہاں بھی ہو جائے گا، یا مثلا پتھر کی دیوار بنی ہے اس دیوار پر تیمم کرنا چاہیں وہ بھی ہو جائے گا، یا کہیں پتھر آپ لا کے ہر برا کے لائے گا، جب ضرورت پڑے گی تیمم کرنے کی اسی پر تیمم کر لے گا، یہ بھی ہو جائے گا، یا سیمنٹ کا پلاسٹر ہے، سیمنٹ بھی پتھر ہی کے خلاف پتھر ہے وہاں تیمم کرنا چاہے وہ ہو جائے گا، لیکن اگر وہ دیوار کے اوپر پینٹ ہو گیا ہے ظاہر پینٹ کو کسی زبان میں زمین نہیں کہتے ہیں، لہٰذا اگر سادہ پلاسٹر ہے تو ٹھیک ہے، سادی مٹی ہے تو صحیح ہے، لیکن اگر اس کے اوپر آئل پینٹ ہو گیا ہے تو آئل پینٹ کے اوپر تیمم نہیں ہو سکتا ہے۔ اب اگر پڑتی ہے کہ دیوار ہے، راستہ ہوا، راستہ کے بعد چونے سے اس کو پوت دیا گیا، ایس پر تیمم ہو جائے گا نہیں پر ہو جائے گا، تو میرا چونا بھی تو مٹی ہے، چونا بھی مٹی بھی رکھے چونے، اگر اس پر تیمم کرنا چاہیں تو اس پر بھی ہو جائے گا۔ جتنی ساری قسمیں ہیں یہ سب قابل تیمم ہیں۔ اب یہ طے ہو گیا کہ یہ چیز جو ہمارے سامنے ہے یہ تیمم کے قابل ہے، اب تیسرا مسئلہ ہے تیمم کریں کیسے؟ آسان راستہ یہ ہے کہ انسان دونوں ہاتھ ملا کے پہلے اس
جگہ پر اس پتھر یا زمین یا دیوار جہاں بھی دونوں ہاتھ ملا کے اس کو مارے گا. اس کے بعد جاڑنے کے بعد ان دونوں ہتھیلیوں سے آدمی جہاں تک بال ہے یہاں سے پوری پیشانی کا مسا کرے گا, اس کے اوپر ہاتھ پھیر دے گا. اس کے بعد بائیں ہاتھ کی ہتھیلی کو داہنے ہاتھ کے اوپر اور داہنے ہاتھ کی ہتھیلی کو بائیں ہاتھ کے اوپر, یا مجھے دیکھ رہے ہیں یہ اس وقت نہیں رہے گی. تو یہ غلط تیمم کی ترتیب ہے کہ دونوں ہاتھوں کو ملا کے پہلے زمین کو مار دیا, اس کے بعد پہلے کسی ہتھیلیوں سے پیشانی کا مسا کیا, یہ پیشانی کو ہتھیلی کو رگڑ دیا اوپر سے, بس پیشانی یہاں تک نہیں, پورے چہرے کا نہیں. چہرہ وضو میں دھویا جاتا ہے, تیمم میں نہیں. اس کے بعد بائیں ہاتھ سے داہنے ہاتھ سے بائیں ہاتھ. مثال کے طور پر فرض کی یہ زمین ہے, یہ ہے نہیں, یہ زمین ہے, آدمی تیمم کرنا چاہتا ہے تو پہلے دونوں ہاتھوں کو ملا کر یوں زمین کو مار دیا, اس کا اگر مٹی لگ گئی ہے تو ڈال دیا. پھر دونوں ہاتھوں سے یہ جہاں تک بال ہیں یہاں سے رکھ کے اور اس کو یوں پھینک دیا. جب یہاں تک آ گیا آنکھوں تک تو گیا کہ یہ پیشانی کا مسا ہو گیا. اس کے بعد داہنے ہاتھ کو بائیں ہاتھ کے اوپر پھیر دیا اور داہنے ہاتھ کو بائیں ہاتھ کے اوپر. پہلے بائیں ہاتھ کو داہنے کے اوپر, اس کے بعد داہنے کو بائیں کے اوپر. اس طریقے سے پورا ہاتھ جو ہے پورے ہاتھ کے اوپر سے گزر جا رہا ہے, کہ انگوٹھا باقی رہ جائے, یوں کر دیا. یہ بات وہ ہوتے ہیں ایسے فنکاری سے کہ پتہ ہی چلا کہاں چلا گیا ہاتھ, وہ نہیں ہے, بلکہ باقاعدہ ہاتھ جو ہے اور یہ حصہ جو پیشانی کا ہے جو انگوٹھا کھلا رہے گا تو یہ حصہ کو بہت اسی میں شامل ہو جائے گا. تو پہلے ہتھیلی سے پوری پیشانی پر, اس کے بعد بائیں ہاتھ سے داہنے ہاتھ کے اوپر, پھر داہنے ہاتھ سے بائیں ہاتھ کے اوپر. وہ اتنا کام ہو گیا تو مکمل ہو گیا. اب مزید اگر احتیاط کرنا چاہے تو دوبارہ پھر ہاتھ کو مارے اور اس کے بعد اب پیشانی بھی, اب خالی بائیں ہاتھ کی ہتھیلی سے داہنے ہاتھ کے اوپر اور داہنے ہاتھ سے بائیں ہاتھ کے اوپر. یہ احتیاط ہے, ورنہ پہلے جتنا کیا تھا اتنا ہی کافی ہو گیا تھا. فرماتے کہ دونوں ہاتھوں کو زمین پر مارے. اکثر علماء اس کی بات کے قائل ہے کہ زمین پر مارنا ضروری ہے, لیکن یہ کہ مثلا آقا شیخانی کہتے ہیں کہ یہ مارنے کی ضرورت نہیں ہے, اگر ہاتھ کو رکھ دیا زمین کے اوپر تو وہ رکھ لینا بھی کافی ہے. لیکن رکھنا یہ تو ذرا اگر وہ لگا دیا تو کوئی بات نہیں ہے, تاکہ احتیاط بھی عمل ہو جائے. دونوں ہاتھوں کو زمین کو مار دیا ملا کے, اس کے بعد پیشانی کا مسا کیا دونوں ہاتھوں سے, اس کے بعد بائیں ہاتھ سے داہنے ہاتھ پر اور داہنے ہاتھ سے بائیں ہاتھ کے اوپر. یہ تو طریقہ ہو گیا نہایت ہی آسان اور نہایت ہی مختصر. یہ ایک مرتبہ جب پیشانی دونوں ہاتھوں کا مسا ہو گیا تو گیا تیمم مکمل ہو گیا, چاہے وضو کے بدلے ہو چاہے غسل کے بدلے ہو. بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں وضو کے بدلے ایک مرتبہ اور غسل کا 2 مرتبہ, اس کے اندر 2 لگانے کی ضرورت نہیں ہے. ایک مرتبہ مکمل ہو گیا, تیمم مکمل ہو گیا, چاہے وضو کے بدلے کر رہا ہو چاہے غسل کے بدلے کر رہا ہو. دوبارہ اگر ہاتھ مار کے دونوں ہاتھوں پر پھیر دے گا تو یہ ایک احتیاط ہو جائے گی, اور یہ احتیاط بھی دونوں میں ہے, وضو میں بھی اور اس میں بھی ہے. یعنی ترکیب کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہے, چاہے تیمم وضو کے بدلے ہو اور چاہے غسل کے بدلے ہو. اور جس طریقے سے ہر آدمی اپنے وضو کے واسطے یا غسل کے واسطے پانی کا انتظام کرتا ہے, ویسے ہر مومن کے گھر میں مٹی کا بندوبست بھی ہونا چاہیے. خاص طریقے سے آج کے زمانے میں, پرانے زمانے میں تو مٹی کا سارا مکان ہی ہوتا تھا, تو کوئی پریشانی نہیں. جب بھی ضرورت ہوگی تیمم کرنے کی کہیں بھی تیمم کرے گا, زمین پر دیوار پر ادھر ادھر نہیں. لیکن بعد جو مکانات بنتے ہیں اس پر ڈھونڈنا پڑتا ہے کوئی جگہ کہاں ہے جہاں تیمم کرے گا. دیواروں کو دیکھتے ہیں تو آئے فرینڈ, زمین کو دیکھتے ہیں تو اس کے اوپر اور چیز مٹی کا کہیں دور دور نہ پتھر گھر میں پائے جاتے ہیں نہ مٹی پائی جاتی ہے. لہٰذا ہر آدمی کم سے کم بازار سے سڑک سے کہیں سے مٹی لا کے ایک کاغذ کے لپیٹ کے احتیاط میں رکھ دیا کہ جب بھی ضرورت ہو, اگر خدا نخواستہ پانی فراہم نہ ہو یا آدمی بیمار ہے پانی کو استعمال نہیں کر سکتا ہے تو اس کے لیے تیمم کا کوئی راستہ اس کے بعد سے تیمم کرنے کا کوئی راستہ رہے. جس جگہ پانی کا بندوبست کرتا ہے
ظاہر ہے کہ کسی ایک برتن میں یا کسی تیلی میں یا کسی تشت میں مٹی مستقل رکھی ہوئی ہے کہ جب بھی کسی کو ضرورت ہو، بیمار ہے یا کوئی اور تکلیف ہے تو وہ فوراً تیمم کرے اور نماز پڑھے۔ ایسا نہ ہو کہ صحرا میں پانی تلاش کر رہا تھا، آبادی مٹی تلاش کر رہا ہے، یہاں تک کہ نماز قضا ہو گئی اور اتنی مٹی بھی نہیں مل سکی کہ آدمی تیمم کر سکے۔ اتنا انتظام آدمی کے گھر میں رہنا چاہیے۔ اور آج کا تو موقع غنیمت ہے، اس سے ہر طرف سڑک بنی ہوئی ہے، مٹی مٹی ہے، اس دن سے جاری جتنے والوں مٹی تلاش کرنے لکھ رہے اور کہیں نہیں مل رہی ہے، ابھی موقع غنیمت ہے، اکٹھا کر کے رکھتے ہیں۔ تو یہ طریقے وضو کے واسطے غسل کے لیے شرائط تھے، ویسے تیمم کی بھی شرائط تھی۔ پہلی شرط یہ بیان کی کہ پانی آدمی کے امکان میں نہ ہو، جب پانی کا استعمال کرنا ممکن ہے تو تیمم کی بھی گنجائش نہیں ہے۔ پہلی شرط یہ کہ پانی استعمال کرنے کے قابل آدمی نہ ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ خاص اس پر تیمم کر رہا ہے، اس کو جائز ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ دراز سے یہاں وہاں کی مٹی نہیں ملی، سنا بلا تھا کہ گھر میں پتھر رکھا ہوا ہے، گھر میں گل گئے وہاں تیمم کرنے کے بعد یہ نہیں ہو سکتا ہے، دوسرے گھر میں داخل ہونا ہی حرام ہے، ہم کیا کریں گے؟ اسی طریقے جس مٹی پر تیمم کر رہے ہیں اس کو پاک ہونا چاہیے۔ دراز کا کہیں مٹی نہیں مل رہی ہے، دیکھا ایک جگہ پر بچہ کھڑا ہو پیشاب کر رہا ہے اور چیزیں نہیں اڑ رہی ہیں، سمجھ گئے کہ مٹی ہے اور وہیں پہنچ گئے تیمم کرنے کے واسطے، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ جو خود ہی نجیس ہو دوسرے کیا پاک کرے گا؟ تیمم تو طہارت کا ذریعہ ہے۔ اسی طریقے مٹی جو ہے اس میں کوئی ایسی چیز نہ ملاتی نہیں ہو کہ مٹی کہہ جانے کے قابل نہ ہو۔ اگر وہ مٹی نہیں رہ گئی ہے، جیسے دیہاتوں میں پرانے زمانے میں جو کچی دیواریں بنتی تھی اس میں کوئی بھوسا ملا دیا گیا، گو ملا دیا گیا، یا معلومہ کی مٹی نہیں رہ گئی تھی تو ظاہر اس پر تیمم نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی طریقے سے اعضاء تیمم، یہ پیشانی اور یہ ہاتھ، اس کو پاک ہونا چاہیے تاکہ تیمم کرنے کے قابل ہو۔ اور اگر ہاتھ میں کوئی چھلا مچھلی وغیرہ ہے، اگر ظاہر سے کوئی پانی پہنچانا نہیں ہے نہ مٹی پہنچے گی اس کے اندر، لیکن پھر بھی اگر کوئی چیز درمیان میں آئے ہے تو اس کو الگ کر دے تاکہ ہاتھ کم سے کم ہاتھ سے اوپر کے گزر جائے۔ اور جس طریقے وضو میں کہا گیا تھا کہ وضو میں اوپر سے نیچے کی طرف دھوئے، ایسے تیمم میں بھی یہی انداز ہوگا کہ ہاتھ اوپر سے چلے گا نیچے کی طرف دھوئے، یہ نہیں کہ تیمم کیوں کر دیا اس ٹائپ سے نہیں ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ نیت بھی ضروری ہے، ہر عبادت کے واسطے قربت اللہ، یعنی جو کچھ بھی کر رہا ہے یہ سب حکم خدا کی تعمیل کے لیے، یہ نہیں کہ مطلب تیمم کرنے کے لیے بیٹھے کہنا خیر خدایا ہمارا دل تو بالکل نہیں چاہتا تھا، دیکھ ہمارا دل مٹی سے نہیں بھرتا، نہ مٹی سے کبھی ابلیس کا دل بھرا تھا نہ آج ہمارا دل بھرے گا۔ اس نے بھی کہہ دیا تھا کہ ہم مٹی کے آگے سجدہ نہیں کر سکتے ہیں، باقی سارا کام کر سکتے ہیں، لہذا ہمارا مٹی سے دل نہیں بھرتا۔ اب کیا کہنا ہیں تو نے کہیں دیا ہے اب تیمم کرنا نہیں پڑے گا، اس کا نام عبادت نہیں ہے۔ انسان تیمم کرتے وقت اندر سے اتنی ہی خوشی محسوس کرے جتنی وضو یا غسل میں محسوس کرتا ہے، اس سے وہ بھی اطاعت خدا ہے، یہ بھی اطاعت خدا ہے، وہ بھی حکم خدا ہے، یہ بھی حکم خدا ہے۔ بندے کوئی حق نہیں کہ اللہ کے ایک حکم پسند کرے اور ایک ناپسند کرے۔ جب حکم خدا کو ناپسند کر دیا تو اس کے معنی کی عبادت کی طرح سے تو باہر نکل گیا۔ جب تیمم کرے جب خود کوئی فائدہ نہیں ہے۔ قربت اللہ کے معنی ہے کہ واقعی انسان عمل کو ویسے انجام دے کہ جس خوشی کے ساتھ انسان وہ عمل انجام دیتا ہے اسی خوشی کے ساتھ یہ عمل انجام دے۔ خدا تو نے وہ حکم دیا تھا، ہم نے اس پر عمل کیا، تو نے تیمم کرنے کے لیے کہا ہے، ہم تیمم پر عمل کریں گے اور ہم اپنے کو تیمم کرنے کے بعد اتنا ہی پاک سمجھیں گے جتنا اس کے بعد سمجھتے تھے۔ اس جگہ تو نے پانی کو بھی ذریعہ بنایا طہارت کا اور مٹی کو بھی تو نے ذریعہ بنایا ہے طہارت کا۔ اب ظاہر ہے کہ آدمی کو تیمم کرنا ہے مثلا نماز کے واسطے، تو ابھی تو نماز کا وقت ہی نہیں آیا، جیسے آدمی وضو کر کے تیار ہو گیا کہ وضان ہونے والی ہے، ایسے تیمم کر کے تیار ہو گیا، لیکن تیمم تو مجبوری کا سودا ہے، پہلے وقت نماز آ جائے پھر آدمی دیکھے مجبور ہے کہ نہیں ہے۔ اگر مجبور ہے اور یہ خیال ہے کہ تھوڑی دیر کے بعد مجبوری ختم ہو جائے گی، ابھی پانی نہیں ہے مگر 1 گھنٹے کے بعد پائپ میں پانی آ جائے گا اور ابھی نماز میں 1 گھنٹے کا وقت ہے، آپ انتظار کریں، ابھی تیمم نہ کریں، جب وقت آئے گا آپ وضو کریں گے اطمینان سے نماز پڑھیں گے۔ لہذا کسی بھی عبادت کے واسطے نہ وقت سے پہلے تیمم ہو سکتا ہے اور نہ وقت میں اگر پانی ملنے کی گنجائش ہے تو تیمم ابھی نہیں ہو سکتا ہے، جب وقت تک ہو جائے گا تب تیمم ہوگا۔ یہ اپنی راشی بیمار ہے،
ڈاکٹر صاحب نے کہہ دیا کہ آپ پانی استعمال نہیں کر سکتے ہیں، نہ ابھی اور نہ 8 دن تک، تو یہ آپ کی انتظار کرے آخر وقت تک نہیں ہوئی تو معلوم ہے کہ 8 دن تک اس کو پانی استعمال نہیں کرنا ہے، تو یہ آدمی اول وقت میں اگر تیمم کر کے نماز پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے، لیکن اگر مجبوری کے ختم ہونے کا امکان ہے اس وقت تک آخر وقت تک انتظار کرنا ہوگا جب تک کہ امکان باقی ہے۔ اس کو دیکھیے گا اگر پانی استعمال کر سکتا ہے تو وضو یا غسل کرے گا، اگر استعمال نہیں کر سکتا تو تیمم کر کے نماز پڑھ لے گا۔ اب اگر آدمی مجبور تھا اور تیمم کر کے نماز پڑھ لی، اس کے بعد 2 دن کے بعد مالی بیماری ختم ہو گئی تو کیا پرانی 2 دن کی نماز کی قضا کرے گا؟ نہیں، اس نے حکم خدا کے مطابق کام کیا ہے، اور جو کام حکم خدا کے مطابق ہو گیا دوبارہ اس کو انجام دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر تیمم کے ساتھ آدمی نماز پڑھ لی اور بعد میں وقت گزر بعد میں بیماری یا مجبوری ختم ہو جائے تو دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب یہ ہے کہ اگر شریعت میں ڈاکٹر صاحب کے کہنے کی بنا پر کہ آپ کے ابھی 4 دن ٹھیک ہونے کا امکان نہیں ہے اور ظاہری انسان نے سوچا کہ انتظار کرنا آخر وقت کا کیا جو 4 دن تیمم ہی کرنا ہے، تیمم کیا نماز پڑھی اور تھوڑی دیر بعد منگی کی دعا اس کو لگ گئی اور اٹھ کے بیٹھ گیا، ڈاکٹر صاحب دیکھا کہ اب بالکل ٹھیک ہو گئے ماشاء اللہ، بالکل معجزہ ہو گیا، تو ابھی تو وقت نماز باقی ہے، کیا دوبارہ پڑھنا ہوگی؟ نہیں، جب پڑھی تھی تو حکم خدا کے مطابق، جب کام حکم خدا کے مطابق ہو گیا تو ہو گیا، اس کو دوبارہ کرنے کا کوئی سوال نہیں ہے۔ اب ایک آدمی نے تیمم کر لیا، کام ختم ہو گیا، تیمم کیا غسل کے بدلے تھوڑی دیر کے بعد اس نے پیشاب کیا، وہ تیمم کی سب و طہارت تو ختم ہو گئی، اب دوبارہ جو نماز پڑھے گا اور مجبوری بھی ہے، بیماری باقی ہے، اب اگلی نماز کے بعد سے دوبارہ تیمم کرے گا، یعنی اب نماز شروع سے ہو جائے گی، جو تیمم یہ تو خود کر لیا تھا، تو غسل کرنے کے بعد اگر آدمی پیشاب کرے تو آئندہ نماز کے لیے کیا کرے گا؟ دوبارہ غسل جنابت تو نہیں کرے گا، وضو کرے گا نماز پڑھے گا، ایسی غسل جنابت کے بدلے تیمم کر لیا، بعد میں پیشاب کیا یا ریا خارج ہو گئی کہ وہ طہارت ختم ہو گئی، اب نماز کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ فرماتے ہیں اگلی نماز کے بعد وضو کرے گا، نماز پڑھے گا، یعنی جو حال غسل کا تھا وہی حال تیمم کا ہے۔ ان دونوں فقط اگر کوئی فرق ہے تو دونوں کی زندگی کا فرق ہے کہ غسل آ گیا تو ہمیشہ کے لیے آ گیا، تیمم ہمیشہ کے بعد نہیں ہوتا، جب تک مجبوری برقرار ہے یہ تیمم چلے گا، جب مجبوری ختم ہو جائے گی تو اسے دوبارہ غسل کرنا پڑے گا، مگر جتنی دیر تیمم ہے اتنی دیر بالکل غسل کی جگہ پر ہے، اگر غسل کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں تو تیمم کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، اگر غسل کر کے مسجد میں نماز پڑھ سکتے ہیں تو تیمم کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، اگر غسل کر کے قرآن چھو سکتے ہیں تو تیمم کر کے بھی چھو سکتے ہیں، جتنے کام غسل کے بعد ہو سکتے ہیں وہ سارے کام تیمم کے بعد ہو سکتے ہیں جب تک تیمم برقرار ہے، جب مجبوری ختم ہو جائے گی تو آدمی غسل کرے گا کہ یہ تیمم ختم ہو جائے گا۔ ایک آدمی تیمم کر کے کھڑا ہوا نماز پڑھنے کے لیے، اسے پانی نہیں مل رہا تھا، خدا سے آواز آئی پانی حاضر ہے، اب چاہے کہ نماز پڑھنے نہیں ہو سکتا ہے، پانی مل گیا ہے، اب پانی استعمال کرے، وضو کو جو بھی کرنا ہے وہ کرے گا، نماز پڑھے گا، بس تیمم میں اگر کوئی کمیت اتنی ہے کہ تیمم مجبوری کا سودا ہے، ورنہ جب تیمم آ گیا تو سارے احکام وہی ہیں جو وضو یا غسل کے ہیں، مکمل طہارت، مکمل آزادی، مکمل احکام، طہارت خاص کو طہارت آپ سے کم نہیں سمجھنا چاہیے، تو یہ سب نے کیا، یہ وسوسہ، یہ فتنہ شیطان نے پہلے اٹھا دیا کہ آدم خاک سے بنائے گئے ہیں، ہم خاک کے آگے سب نہیں نکال سکتے ہیں، ابن آدم کو یہ سوچنا چاہیے، خاک ہو یا آگ ہو، پانی ہو یا مٹی ہو، سب خدا کی مخلوق ہے، ہم حکم خدا کے پابند ہیں، جیسا وہ کہے گا ویسا کریں گے۔ والحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. تیمم کے بارے میں یہ بیان کیا گیا کہ ہر وہ چیز جو زمین اور خاک رہ جانے کے قابل ہے اس پر تیمم ہو سکتا ہے، اور ہر وہ چیز جو زمین کے دائرے سے باہر نکل گئی ہو سکتا ہے کہ اس میں زمین ہی رہی ہو، لیکن اب اس کا تعلق زمین سے نہیں رہ گیا، اب وہ کوئی اور چیز ہو گئی ہے. جیسے جواہرات جو زمین میں پائے جاتے ہیں ظاہر یہ پتھر ہی ہیں جو بعض اسباب کی بنا پر کبھی بھی روزے کی شکل اختیار کر لیتے ہیں، کبھی عقیق بن جاتے ہیں، کبھی در نجف ہو جاتے ہیں. لیکن ان صورتوں میں آنے کے بعد کبھی کو پتھر نہیں کہا جاتا. تو جب تک ان کا نام پتھر رہے گا اس وقت تک پتھر پر تیمم ہو سکتا ہے. جب اس کا نام پتھر نہ رہ جائے گا اور اس کا شمار جواہرات میں ہوگا تو جواہرات اور معدنیات کے اوپر تیمم نہیں ہو سکتا ہے. یا اسی طریقے سے جو چیز کے خاک جیسی ہے مگر خاک نہیں ہے، جسے لکڑی جل گئی اس کی راکھ کٹ جاؤ گا. راکھ ایک الگ چیز ہے اور خاک ایک الگ چیز ہے. مٹی ہے اس پر تیمم ہو جائے گا مگر راکھ ہے اس کے اوپر تیمم نہیں ہو سکتا ہے. اس مقام پر ایک فرق ہے تیمم میں اور سجدے میں. سجدہ بھی خاک کا ہوتا ہے اور تیمم بھی خاک کا ہوتا ہے، مگر دونوں کا فرق یہ ہے کہ تیمم صرف خاک کا ہوتا ہے، صرف مٹی کا ہوتا ہے. سجدہ یا مٹی سے اگنے والی چیز، ہر وہ چیز جو زمین سے اگنے والی ہے اس پر سجدہ ہو سکتا ہے. سجدہ ہو جائے گا، پتے کے اوپر سجدہ ہو جائے گا. جو ایک چٹائی ہے اس کے اوپر سجدہ ہو جائے گا. لیکن اگر کوئی آدمی چینوں پر تیمم کرنا چاہے تو تیمم نہیں کر سکتا ہے، اس لیے کہ تیمم کا دائرہ چھوٹا ہے، سجدے کی جگہ زیادہ ہے. سجدے کے لیے یا خاک سے اگنے والی چیز، تیمم کے لیے فقط خاک یعنی زمین مٹی، اس کے علاوہ اس سے اگنے والی چیزوں پر تیمم نہیں ہو سکتا ہے. یہ ایک مسئلہ جو ان چیزوں سے متعلق ہے جن کے اوپر تیمم ہوتا ہے. مختصر یہ ہے کہ جتنی قسمیں بھی زمین اور خاک کی ہیں تمام چیزوں پر تیمم ہو سکتا ہے، لیکن جو چیزیں زمین سے اگنے والی ہیں ان کے اوپر سجدہ ہو سکتا ہے مگر تیمم نہیں ہو سکتا ہے. دوسرا مسئلہ جو تیمم کی ترکیب سے متعلق ہے، جیسا کہ عرض کیا گیا کہ چاہے تیمم وضو کے بدلے ہو اور چاہے تیمم غسل کے بدلے ہو، دونوں کی ترکیب ایک ہے کہ پہلے دونوں ہاتھوں کو ملا کے زمین پر ماریں، اس کے بعد دونوں ہاتھوں کی ہتھیلی سے پہلے پیشانی کو مسا کریں کہ پیشانی پر ہتھیلی کو رگڑیں، بالوں کو اگنے کی جگہ سے لے کے اور آنکھوں تک پلکوں تک، اس کے بعد بائیں ہاتھ کی ہتھیلی سے دائیں ہاتھ کے اوپر اور دائیں ہاتھ کی ہتھیلی سے بائیں ہاتھ کے اوپر. یہ تیمم مکمل ہو گیا. احتیاط کرنا چاہیں تو دوبارہ ہاتھ مار کے پھر بائیں ہاتھ سے دائیں ہاتھ اور دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ پر، مگر یہ حصہ جو واجبات میں نہیں ہے. تیمم پہلے ہی مکمل ہو گیا تھا، چاہے وضو کے بدلے ہو اور چاہے غسل کے بدلے ہو. اس سلسلے میں دو مسئلے تھے. ایک مسئلہ یہ ہے کہ زمین پر ہاتھ مارنا ضروری ہے یا نہیں.
دوسرا مسئلہ یہ کہ زمین کو ہاتھ مار دیا اور مٹی اس میں لگ گئی تو مٹی کا رہنا ضروری ہے یا نہیں؟ تو فرماتے ہیں جہاں تک ہاتھ مارنے کا تعلق ہے اگرچہ احتیاط یہی ہے کہ آدمی زمین پر زور سے ہاتھ رکھے، لیکن یہ کہ اگر بجائے ہاتھ مارنے کی ہاتھ رکھ کے دیا ہے اتنا بھی کافی ہو جائے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر مٹی پر آدمی نے ہاتھ مارا اور مٹی لگ گئی تو یہ نہیں کہ یہ مٹی لگی ہوئی ہے اسی کو منہ پر لگا لے گا، نہیں، اس کو جھاڑنا ہوگا، یعنی اس کا ہونا بھی ضروری ہے اور اس کے بعد رکھنا بھی ضروری نہیں ہے۔ مٹی نہ ہو بالکل ہی چکنا پتھر ہے کہتے اس پر تیمم نہیں ہو سکتا، کچھ ہونا چاہیے اس کے اوپر، لیکن جو کچھ ہے وہ خالی ہاتھ مارنے کے لیے ہے، وہ منہ پر لگانے کے لیے نہیں ہے۔ اس کے بعد ہاتھوں کو جھاڑ دیں گے اور جھاڑنے کے بعد پھر پیشانی کا اور دونوں ہاتھوں کا مسح کریں گے۔ جیسے بات کا طریقہ ہوتا ہے کہ انہوں نے جو پیشانی کا ہاتھ رکھا اس کو دائیں بائیں سمجھے کہ شاید مجھے اوپر سے نیچے کے بجائے دائیں بائیں ہاتھ گھمایا جاتا ہے، ایسا کوئی قانون نہیں ہے۔ آپ کے ہاتھ کی ہتھیلی خود ہی آپ کی پوری پیشانی کو گھیرنے کے لیے کافی ہے۔ اگر ایک ہاتھ کی ہتھیلی ہوتی تو شاید آدھا بچ جاتا، لیکن دونوں ہاتھوں کی ہتھیلی ملا دینے کے بعد پوری پیشانی اس کے اندر بھی آ گئی، اور اس کے بعد دائیں بائیں کو گھمانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر یہ خیال ہے کسی کا ہاتھ چھوٹا ہے اور تمام نہیں پہنچے گا جو انگوٹھا کھل جائے گا تو انگوٹھا پتی پیشانی کے باقی حصے کو اپنے ساتھ شامل کر لے گا، اور اس طریقے سے دونوں ہتھیلیوں سے پوری پیشانی کا مسح ہو جائے گا۔ پیشانی کے بعد اس کا رخساروں پر ملنا اس کا تیمم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تیمم جو فقط پیشانی پر ہوتا ہے، چہرے پر نہیں ہوتا ہے۔ اس کے بعد جو تیمم کے احکام کے بارے میں عرض کیا گیا، یہ مسئلہ ذرا سا اہمیت رکھتا ہے، اس پر ذرا توجہ دینے کی ضرورت ہے، اور وہ یہ ہے کہ تیمم میں اور غسل یا وضو میں جو چند فرق پائے جاتے ہیں ان میں ایک فرق یہ بھی ہے کہ بنیادی فرق ایک ہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ تیمم مجبوری میں ہوتا ہے اور وضو غسل جو ہے وہ اختیاری حالات میں ہوتا ہے۔ جب آدمی وضو یا غسل کر سکتا ہے تو وضو یا غسل کرے گا، جب نہ کر سکتا ہو اور مجبور ہو جائے تو تیمم کرے گا۔ تیمم جو ہے وہ مجبوری میں ہے اور وضو غسل جو ہے وہ اختیار میں ہے، یہ بنیادی بات ہے۔ اب اس کے بہت سے نتیجے ہیں، اس فرق سے بہت سے فرق پیدا ہوتے ہیں۔ مثلا کوئی آدمی نماز کے لیے تیار ہو رہا ہے، ابھی اذان نہیں ہوئی یعنی وقت نماز نہیں آیا اور اس نے وضو کر لیا نماز پڑھنے کے بعد تیار ہو گیا، جب اذان ہو جائے گی نماز پڑھ لے گا، تو وضو کے اعتبار سے بھی ممکن ہے کہ آدمی وقت نماز آنے سے پہلے وضو کر لے اور وقت نماز آنے کے بعد نماز پڑھے گا۔ لیکن تیمم میں یہ نہیں ہو سکتا ہے، جب نماز کا وقت آ رہا ہے اور ابھی تیمم کر کے بیٹھ گئے، اس لیے کہ پہلے نماز واجب ہو جائے، آپ کا غسل واجب ہو جائے، پھر دیکھیں کہ آپ غسل کرنے کے قابل ہیں یا نہیں ہیں۔ اگر قابل ہیں تو غسل کریں گے، اگر نہیں ہے تو مثلاً تیمم کریں گے۔ لیکن یہ ساری باتیں وقت آنے کے بعد رہیں گی، جب تک وقت نماز نہیں آیا ہے اس وقت تیمم کا کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا۔ یا مثلاً ایک آدمی 9 بجے صبح کو سویا اور 10 بجے اچانک کی معلوم ہوا کہ وہ جنابت کی حالت میں ہے، یہ تو غسل کرنا ہے، وہ 10 بجے اٹھ کے اگر غسل کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، غسل جنابت اس کے دل میں آ گیا تو غسل کر لے گا۔ فرق یہ کہ اگر نماز کا وقت آ گیا ہوتا اسی غسل جنابت میں واجب کی نیت کرتا، میں غسل جنابت کرتا ہوں واجب اور متعلقہ، لیکن نماز واجب ہو گئی اور نماز کے لیے غسل واجب ہو گیا۔ لیکن اگر وقت نماز نہیں آیا تو ظاہر ہے تصویر غسل تو کر لے گا، مگر اس وقت غسل کرنا اس کے لیے واجب نہیں ہے۔ واجب تو نماز کے لیے ہوگا، ابھی نماز بھی واجب نہیں ہوئی، جب کبھی صبح کا وقت آئے گا تو نماز واجب ہوگی، تو جو نماز بھی واجب نہیں ہوئی ہے اس کے لیے غسل پہلے واجب ہو جائے گا۔ تو آج اگر 10 بجے 11 بجے غسل کرتا ہے تو میں غسل جنابت کرتا ہوں اور مدد چلتا یا واجب کا کوئی کام نہیں ہے۔ تو یہ آدمی جس کو مثلاً 10 بجے غسل کی ضرورت ہے، یہ 10 بجے غسل کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، لیکن یہ 10 بجے تیمم کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا۔ تیمم کس کام کے لیے کرے گا؟ جب کبھی وقت نماز آئے گا پھر دیکھا جائے کہ اس کی مجبوری کا کیا حال ہے، اس کے اعتبار سے اس کے مسئلے کا
فیصلہ ہوگا. لیکن جب تک وقت نماز نہیں آیا، وقت نماز آنے سے پہلے تیمم کرنے کا کوئی امکان نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آدمی کس چیز کا مجبوری ہے، کس بات کی مجبوری ہے. ابھی تو آپ کے لیے نمازی نہیں ہے. جب نماز کا وقت آئے گا، نماز آپ پر واجب ہوگی تو دیکھیں گے کہ غسل کرنے کے نماز پڑھنے کے لائق ہے کہ نہیں ہے. اگر نہیں ہوں گے تو تیمم کر لیں گے. ایک فرق یہ ہے کہ وقت آنے سے پہلے وضو یا غسل ہو سکتا ہے، لیکن وقت آنے سے پہلے تیمم نہیں ہو سکتا. البتہ ایک صورت ہے، فرماتی ہیں کہ ایک صورت ممکن ہے، وہ یہ کہ اگر یہ طے ہو جائے کہ وقت آنے کے بعد بھی، وقت جانے کے بعد بھی فی الحال صحت کا کوئی امکان نہیں ہے، یعنی یہ آدمی بیمار ہے، 8 دن تک یہ پانی استعمال نہیں کر سکتا، ڈاکٹر صاحب نے فیصلہ کر دیا، تو اب ظاہر ہے انتظار کرے 12 بجے کا یا 4 بجے کا 6 بجے شام کا کوئی فائدہ تو ہے نہیں. جو طے ہے کہ آپ کے لیے 6 بجے شام تک بھی غسل کرنے کے قابل نہیں ہو سکتا. جیسے یہ آدمی اگر تیمم کرنا چاہے وقت آنے سے پہلے یا وقت داخل ہونے کے فوراً بعد تو کر سکتا ہے. لیکن اس کے لیے اوپر آخر میں کوئی فرق نہیں ہے. اگر یہ امکان بھی ہوتا کہ بعد میں پانی مل جائے گا یا بیماری ختم ہو جائے گی تو ابھی کچھ نہیں ہو سکتا ہے. جب وقت آئے گا بیماری ختم ہو جائے گی، نماز کا وقت باقی ہے، آپ غسل کریں تو نماز پڑھیں. لیکن کیونکہ اس کے بارے میں طے ہو گیا کہ اسے صحت ہونے والی نہیں ہے، لہذا یہ آدمی اگر تیمم کرنا چاہے وقت آنے سے پہلے تو کر سکتا ہے. اسی طریقے سے پڑھتی ہے کہ نماز کا وقت ابھی نہیں آیا، ابھی وقت نماز نہیں آیا، لیکن کوئی آپ سے سنتی نماز پڑھنا چاہتا ہے، 10 بجے دن میں سنتی نماز پڑھنا چاہتا ہے، غسل کی ضرورت ہے اور غسل کرنے کے قابل نہیں آ جاتی ہے، تو کیا اس کو کہتے ہیں کہ جب تک آپ غسل کرنے کے قابل نہ ہو آپ سنتی نماز نہیں پڑھ سکتے، ایسی کی پابندی نہیں ہو سکتی. یہ نماز پڑھنا چاہتا ہے تو یہ وہ سنتی نماز کے واسطے تیمم کرے گا، نہ کہ ظہر کے واسطے. ابھی ظہر کا وقت نہیں آیا، لیکن یہ اگر سنتی نماز پڑھنا چاہتا ہے اور اس سنتی نماز کے لیے غسل کرنا چاہتا ہے اور غسل کرنا فی الحال اس کے بس میں نہیں ہے، یہ غسل کے واسطے تیمم کرتا ہے، تو یہ تیمم کیا اس نے مثلا 2 رکعت سنتی نماز پڑھنے کے لیے، یا مثلا 10 بجے دن میں عاشورہ کا دن ہے، آدمی ہمارے عاشورہ کرنا چاہتا ہے، ہمارے عاشورہ کو جو عاشورہ نماز کی ظاہر ہے ہمارے کی عاشورہ نہیں ہو سکتی نماز زیادہ، اور غسل کرنا ممکن ہے کیا بیمار آدمی ہے، تو اس نے تیمم کیا نماز زیادہ کے بعد ہو گیا تیمم. اب 1 گھنٹے کے بعد ظہر کا وقت آ گیا، تو وہ تیمم جو اس نے کیا تھا جو ابھی تک باقی ہے، کہیں سے وہ طہارت ٹوٹی نہیں ہے، وہ تیمم آیا کام آ سکتا ہے اس آدمی کے ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے، یا اس کے بعد سے الگ کوئی تیمم کرنا پڑے گا. فرماتے ہیں الگ کسی تیمم کی ضرورت نہیں ہے. اس کے ساتھ مقصد یہ تھا کہ انسان باطہارت ہو جائے. جب آدمی نے تیمم کر لیا، طہارت حاصل ہو گئی اور تیمم ابھی باقی ہے، اسی تیمم سے نماز کی واجب بھی پڑھ سکتا ہے. تو مختصر یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی یہ جانتا ہے کہ اس کی مجبوری آخر تک برقرار رہے گی تو یہ تیمم اول وقت بھی کر سکتا ہے، بلکہ وقت آنے سے پہلے بھی کر سکتا ہے. اور اگر کسی وجہ سے آدمی نے وقت نماز آنے سے پہلے تیمم کر لیا اور یہ تیمم کیونکہ باقی رہ گیا اور نماز کا وقت آ گیا تو یہ اسی تیمم سے نماز پڑھ سکتا ہے. اس کے لیے الگ سے کسی تیمم کی ضرورت نہیں ہے، وہی پہلا تیمم اس کے کام آئے گا اس نماز کے لیے. بلکہ اگر یہ تیمم وہی باقی رہ جائے، کہیں سے پوچھنے نہ پائے، مثلا ایک آدمی نے تیمم کیا ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے اور ظہر کی نماز پڑھ لی، نماز دوپہر کے پڑھنے کے بعد نہ یہ پیشاب کرنے کے لیے گیا، نہ مثلا ریاض ہوئے، نہ سویا، یعنی جیسے کہ وضو بچتا ہے ایسے اس نے اپنے تیمم کو بچا کے رکھا. یہاں تک کہ مغرب کا وقت آ گیا، گاڑی اسی تیمم سے مغرب کی نماز پڑھ سکتا ہے. مغرب پیشاب پڑھنے کے بعد یہ وضو بیٹھا رہا اور کہیں سے اس کا تیمم نہیں ٹوٹا، ساری رات بھی نہیں بیٹھا رہا، نہ پیشاب کا کھانا اور نہ نہیں بیٹھا رہا، تو صبح کی نماز کا وقت آ گیا. یہ اسی تیمم سے جس سے ظہر کی نماز پڑھی، مغربین کی نماز پڑھی، اسی تیمم سے صبح کی نماز بھی پڑھ سکتا ہے.
اس کے بعد کی بیماری یہ ہے کہ اس کو نیند نہیں آتی، پیشاب بھی نہیں ہوتا ہے، یوں ہی بیٹھا رہ گیا یہاں تک ظہر کا وقت آ گیا، اسی کل والے تیمم سے ظہر کی نماز پڑھے گا، پھر یوں ہی باقی رہ گیا یہاں تک مغرب کا وقت آ گیا، اسی تیمم سے مغرب کی نماز پڑھے گا۔ یعنی جب تک یہ تیمم ٹوٹ نہ جائے اس وقت تک اگر 10 سال تک بھی آدمی صاحب کرامات ہو جائے اور اس کا تیمم جو ہی باقی ہے، بیماری بھی باقی اور تیمم بھی باقی، تو ایک تیمم جو ہے وہ 10 سال کے نمازیں پڑھوا سکتا ہے نہایت اطمینان سے۔ تو مقصد یہ کہ تیمم کی طاقت میں کوئی کمزوری نہیں ہے، تیمم پوری طہارت ہے اپنے مقام پر، جب تک یہ باقی رہے گا اپنا کام کرتا رہے گا۔ اس کی طاقت ہے وہ دو ہی طرح سے کمزور ہو سکتی ہے، یا تو یہ ہے کہ تیمم ٹوٹ جائے، ظاہر غسل ختم ہو گیا، اس غسل سے نماز نہیں ہو سکتی ہے، بعد میں دوبارہ وضو کرنا پڑے گا، ایسے تیمم کی طاقت ختم ہو جائے گی تو بعد میں اس کو نماز کے لیے وضو کرنا پڑے گا۔ ایک دوسری کمزوری یہ ہے کہ تیمم مجبوری میں ہوتا ہے، اگر بیماری ختم ہو گئی تو سمجھو تیمم ختم ہو گیا، یا پانی نہیں ملا تھا تیمم کر لیا تھا، جیسے پانی مل گیا سمجھیے کہ تیمم ختم ہو گیا، ورنہ جتنی دیر باقی ہے وہ سارے کام کرتا رہے گا جو کام انسان وضو یا وضو سے لیا کرتا ہے۔ اب اگر پڑھیے کہ وقت نماز آ گیا لیکن یہ کہ آدمی کو یہ معلوم ہے کہ 5 بجے تک عشاء ٹھیک ہو جائیں گے، ڈاکٹر صاحب نے کہا تھا 4 گھنٹے پانی استعمال نہیں کر سکتے اور ظہر کا وقت رہتا مثلاً 6 گھنٹے، تو یہ آدمی چاہے کہ تیمم کر کے نماز پڑھ لے، جو کہ عقلی کی بات ہے، اس لیے وقت نماز باقی رہے گا اور یہ آدمی وضو کرنے کے قابل ہو جائے گا، لہٰذا ایسا آدمی تیمم کر کے نماز نہیں پڑھ سکتا ہے، بلکہ اگر امید بھی ہے کہ آخر وقت تک انشاءاللہ صحت یاب ہو جائے گا یا آخر وقت تک میں پانی مل جائے گا، جب یہ تیمم کر کے نماز نہیں پڑھ سکتا، اسے آخر وقت کا انتظار کرنا پڑے گا۔ ہاں اگر مایوس ہو جائے یہ طے ہو گیا کہ آخر وقت تک بھی یہ ٹھیک ہونے والا نہیں ہے یا پانی ملنے والا نہیں ہے، یہ کسی وقت تیمم کر کے نماز پڑھ سکتا ہے۔ یہ ایک مسئلہ۔ دوسرا مسئلہ جس کو ابھی اشارہ کیا گیا کہ اگر انسان نے ایک نماز کے لیے تیمم کیا اور اس کے بعد تیمم باقی ہے کیا دوسری نماز کا وقت آ گیا تو وہاں بھی حاضر کر، اگر بڑی امید ہے کہ اس نماز کے وقت ختم ہوتے ہوتے آدمی ٹھیک ہو جائے گا تو ظاہر ہے نماز کو تیمم سے نہیں پڑھ سکتا ہے، انتظار کرے آخر وقت کا، جب ٹھیک ہو جائے گا تو وضو یا غسل کرے گا اور نماز پڑھے گا، پر اگر یہ طے ہے کہ آخر وقت تک ٹھیک ہونے والا نہیں ہے تو اسی تیمم سے دوسری نماز بھی پڑھ سکتا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ آخر وقت تک مجبوری کے ختم ہونے کا امکان ہے یا نہیں ہے، اگر مجبوری کے ختم ہونے کا امکان ہے تو آخر وقت تک انتظار کریں، اگر مجبوری باقی رہنے والی ہے تو انتظار کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیوں آدمی اول وقت ثواب کا محروم ہو؟ ظاہر ہر نماز میں اول وقت ثواب الگ ہے، آخر وقت ثواب الگ ہے، اول وقت ثواب زیادہ رکھا گیا ہے، تو جب یہ معلوم ہے کہ آدمی آخر وقت بیمار رہے گا تو یہ آخر وقت انتظار کرے اور اول وقت ثواب سے محروم ہو جائے، یہ بھی عقل مندی نہیں ہے، لہٰذا یہ تیمم کرے گا اور نماز اول وقت پڑھے گا۔ اب یہ ایک مسئلہ ہے کہ دور قدیم میں مسئلے سے زیادہ لطیفے کی شکل اختیار کر دیا تھا، اور وہ یہ ہے کہ جب تیمم کے لیے طے ہو گیا جب تک مجبوری رہے گی تیمم رہے گا، جیسی مجبوری ختم ہو گئی ویسے ہی تیمم ختم ہو گیا، اب آدمی کو وضو یا غسل کرنا ہوگا۔ مثلا ایک آدمی پانی کے واسطے کو ایسا نہیں رہا، تلاش کا تمام صحرا بیابان میں پانی لے کے چلا تھا، مگر جب خچر یا گدھے پر سوار ہو کے چلا تھا ہوتا نہ رہا، جیسے ہی اترا خچر پہ اس لیے کہ وضو کرے اور نماز پڑھے اور جو خچر بھاگ گیا، اب کیا دوڑا کہاں دوڑائے گا؟ آدمی جہاں پر دوڑ سکتا ہے وہ بھاگ گیا، مجھے دیکھا کہ میرے پاس اور کوئی پانی نہیں، یہ پانی جو میں اپنے ملک میں لے کے آیا تھا اس پانی کو گدھا جو ہے لے کے بات کرنا ہے، گدھا جو نماز کی اہمیت نہیں جانتا ہے، اب بیچارہ کیا کرے؟ مسلمان تو جانتا ہے نماز کی اہمیت، اس نے تیمم کیا اور نماز شروع کی، جیسے اس نے کہا اللہ اکبر بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویسے ہی گدھے کو مسلمان کے ہاتھ پر رکھوا گیا،
بیچارہ میرا مالک مجھے ہر وقت کھانا کھلاتا ہے اور وہی بغیر وضو کے نماز پڑھ رہا ہے، میری ناجائزی سے میرا فوراً وہ واپس آیا، جیسے ہی وہ گدھا واپس آیا ویسے ہی اس کا تیمم ختم ہو گیا، اس کا تیمم ختم ہو گیا۔ اب ظاہر ہے کہ اس کو چاہیے کہ نماز پڑھ کے ہو گیا، ٹوٹ گئی، اس سے پانی گر گیا، وقت نماز 5 منٹ کی باقی ہے، یہ تو مایوس وقت پڑھ رہا تھا۔ جیسے ہی گدھے کی آواز سننے میں آئی ویسے اس کا تیمم ختم ہو گیا۔ اب اس کو چاہیے کہ پانی مل گیا ہے شروع کرے اور دوبارہ نماز شروع کرے۔ بیچارے نماز ختم ہو گئی، اب متوجہ ہوا کہ وضو کا نماز پڑھے جب پانی میسر ہو گیا، جیسے وہ اس کی طرف بڑھا کہ پانی لے کے وضو کرے تو پھر اپنے گدھے ہونے کا مظاہرہ کیا اور پھر بھاگ گیا، غریب میں دوڑایا اور اس کا ہاتھ میں نظر نہیں آیا، وہ بھاگ گیا۔ ابھی جا کے مایوس ہو گیا، دوبارہ پھر تیمم کیا، پہلے تیمم ختم ہو چکا، دوبارہ پھر تیمم کیا، تیمم کر کے نماز شروع کی۔ ابھی ظہر کی ایک رکعت پڑی تھی کہ پھر اس کو اس جہاز پر رہنا دیا، پلٹ جایا، جیسے ہی آگے سامنے کھڑا ہوا ویسے تیمم بھی باطل ہو گیا اور تیمم کے دوپہر میں نماز دی گئی، جب پانی مل گیا، جب نماز چلی گئی تیمم چلا گیا۔ اب اس کا پتہ ہے کہ پانی موجود ہے، وضو کرے، چاہے اچھا مسئلے سے کہ آئے وضو کرے نماز پڑھے، جیسے اس کا متوجہ ہوا لگا تو بدل کہہ پھر بھاگ گیا، خیر میں دوڑایا، پانی تلاش کرنا تو واجبات نہیں ہے، اس نے دوڑایا اس کو، پھر یہ عاجز آ گیا، نہیں دوڑ سکتا ہے، مجبور ہو گیا، پھر کسی مدد تیمم کیا اور تیمم کرنے کا پھر مسئلے پر آیا۔ اب کے گدھے نے انتظار کیا 2 رکعت کا، جب 2 رکعت مکمل ہو گئی تو پلٹ کے آ گیا، جیسے وہ آ گیا ویسے اس کا تیمم ٹوٹ گیا، تیمم کیا نماز پڑھی، اب پھر دوبارہ پانی مل گیا ہے، اسے وضو کرنا چاہیے، زیادہ توجہ کی اس کی طرف پانی لے کے وضو کرے، جیسے پانی کی طرف پڑا تو وہ آ گیا، ظاہر ہے پھر مجبور ہو گیا، یہ دوڑا اس کے پیچھے کہ پانی تلاش کرنا واجب ہے، جب نہیں ہاتھ آیا پھر تیمم کیا، پھر نماز شروع کی۔ اب تو ظاہر ہے 3 رکعت کا انتظار کیا، جب 3 رکعت مکمل ہو گئی پھر واپس آ گیا، حضور پانی نازل ہے، جیسے وہ آ گیا ویسے ہی تیمم ٹوٹ گیا، دوبارہ وضو واجب ہو گیا، نماز گئی۔ اب اسے ظاہر اٹھا مسئلے سے اور سوچا کہ وضو کریں اور نماز پڑھیں، جیسے سب متوجہ ہوا پھر بات کیا، پھر اسے دوڑایا، اس کو ہاتھ نہیں آیا، پھر تیمم کیا، اب تو اس نے 4 رکعت کا انتظار کیا، جب آخری سجدے کی دعا پڑھ رہا تھا تو برابر لا کے کھڑا ہوا، پھر بھی نماز مکمل نہیں ہوئی، وہ پانی مل گیا، اس کے معنی کہ آپ کی ذمہ داری تیمم نہیں ہے، آپ کی ذمہ داری وضو ہے، لہٰذا پھر اٹھا سکتے تھے کہ پانی مل گیا ہے، چلا اس کی طرف پھر بات کیا مسئلہ نہیں۔ اسی لیے یہ ہوا کہ علماء کے درمیان ایک لطیفہ معمہ پہلی کہ وہ بتائی وہ کون سی جگہ ہے جہاں گدھے کی آواز سے تیمم ٹوٹ جاتا ہے۔ اب اگر آپ نے پریشانی گدھے کی آواز کا تیمم سے کیا سچ ہو گیا، بیٹی پیشاب ٹوٹ جاتا ہے بات سمجھ میں آتی ہے، یا سو گیا ٹوٹ گیا بات میں آتی ہے، گدھے کی آواز سے تیمم ٹوٹ جاتا ہے، وہ کون سی جگہ ہے؟ اس کی مثال لوگوں نے یہ تلاش کی، اگر پانی گدھے پر لگا ہوا ہے، پرانا ہم لوگ گدھے خرچے ہوا کرتے تھے، پانی گدھے پر لگا ہوا ہے تو ظاہر وہ گدھا بھاگ گیا، جب بھاگ گیا تو اس کے پانی کی عادت مجبور ہو گیا، اب تیمم کرے گا، تیمم کیا، جیسے تیمم کر نماز شروع کی ویسے ہی اس کی آواز آئی، وہ واپس آ رہا پشیمان ہو گیا اپنی غلطی کے اوپر، جیسے اس کی آواز سنی یعنی پانی آیا، گدھا آیا تو پانی آیا، پانی آیا جیسے تیمم گیا۔ یہ ایک مسئلہ تھا کہ آپ کو کب تک یہ ہوتا رہے گا، لیکن گدھا آدمی کو کب تک اپنی برادری میں شامل کرتا رہے گا کہ آدمی یوں بار بار نماز پڑھتا رہے گا اور بار بار نماز پڑھتا رہے گا۔ یہ بات مسئلہ واقعہ رہا ہے علماء کے درمیان کہ بلاخر یہ قانون بنا ہوا ہے کہ جب پانی مل جائے گا، اس کو پانی نہیں ملتا ہے، جب پانی مل جائے گا اس کا تیمم ختم ہو جائے گا۔ اگر یہ یوں ہی تماشا ہوتا رہا تو کیسے ہوگا؟ ظاہر ہے کہ آپ ہندوستانی نے اس زمانے میں اس کا حل نکالا، یہ سارے تماشے نماز سے پہلے ہو سکتے ہیں، لیکن جب آدمی نے حکم خدا کے مطابق تیمم کر کے نماز شروع کر دی تو اس کے بعد یہ گدھا آئے کہ گھوڑا ہے کہ آدمی آئے، یہ نماز آدمی مکمل کر لے گا۔ ان تفریحات میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب آدمی نے تیمم کیا اس وقت اس کی ذمہ داری تیمم کی تھی، جب آدمی نماز شروع کی اس وقت اس کا فریضہ یہی تھا کہ تیمم کر کے نماز پڑھے،
اس سے تیمم کر کے نماز شروع کر دی. اب مسئلہ جو ہے وہ دو طرح کا ہو گیا. ایک طرف نماز ہے، ایک طرف ویسے تیمم ہے کہ آدمی نماز پڑھ سکتا ہے یا نہیں. اگر نماز کو مکمل کرنے کی اجازت شریعت نے دی ہے تو اس نماز کو مکمل کرے گا. البتہ چونکہ پانی واپس آ گیا ہے، آدمی چاہے کسی تیمم سے اثر کی نماز پڑھ لے وہ نہیں ہو سکتا ہے. یعنی اگر کوئی تفریح درمیان ہو سکتی ہے تو ظہر اثر کے بیچ میں ہو سکتی ہے، لیکن نماز کے بیچ میں نہیں ہو سکتی ہے. اگر پانی نماز کے دوران مل جائے تو یہ اپنی نماز کو بھی جاری رکھے گا اور انشاءاللہ نماز کی صحیح رہے گی. یہ اور بات ہے جو گزشتہ علماء نے فرمایا ہے، احتیاط کے مطابق وہی کام ہے کہ نماز پڑھے اور دوبارہ وضو کرے اور نماز پڑھے. لیکن بات اگر نماز کو جاری رکھنا چاہے تو یہی نماز انسان کے لیے کافی ہو جائے گی، دوبارہ وضو نہیں کی جائے گی. یہ تو ایک مسئلہ. دوسرا مسئلہ اسی سے پیدا ہوتا ہے اور وہ یہ کہ شریعت نے آپ کو دیا تیمم کرنے کا. آپ بیمار ہیں، آپ تیمم کریں. آپ نے تیمم کیا، نماز پڑھ لی. دوسرے دن ظاہر 2 دن کے بعد الحمدللہ کہ ٹھیک ہو گئے. یہ 2 دن جو نمازیں تیمم سے پڑھتے رہے چاہے اس کو دوبارہ پڑھنا پڑے گا نہیں. اس لیے جو ہم نے پڑھی تھی تو جیسا خدا نے کہا تو ویسے کر دیا. پروردگار نے کہا تیمم سے پڑھو کر پڑھ دیا تو ہم نے حکم الہی پر عمل کیا، اپنے فریضے کو ادا کر دیا. اب دوبارہ پڑھنے کا کوئی سوال نہیں ہے. بلکہ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ آپ 8 دن تک پوچھنے کے لائق نہیں ہو سکتے ہیں. پانی کیا چیز ہے؟ ان کے کہنے کی بنا پر ہم نے اول وقت تیمم کیا اور نماز پڑھ لی اور ہم نے جب 2 گھنٹے ہی گزرے تھے بالکل اس کو بیٹھ کے بیماری ختم ہو گئی. تو ابھی تو وقت باقی ہے، کیا دوبارہ وضو کر کے نماز پڑھنا ہوگی؟ فرماتے تھے جس وقت اس نے تیمم کر کے نماز پڑھی تھی اس وقت پروردگار کا حکم اس کے حق میں یہی تھا کہ تم مایوس ہو ہمیشہ کے لیے 8 دن کے لیے تم تیمم کر کے نماز پڑھ سکتے ہو. تو جب حکم خدا پر عمل ہو چکا تو اب دوبارہ 1 دن میں 2 مرتبہ نماز واجب نہیں ہوتی ہے. زیادہ فریضہ اس کا ادا ہو گیا. اس سلسلے کا آخری مسئلہ جو مسئلہ اختلافی ہے علماء کے درمیان وہ یہ ہے کہ آدمی نے غسل کے بدلے تیمم کیا اور تیمم کرنے کے بعد پیشاب کیا یا سو گیا تو وہ تیمم تو ختم ہو گیا. اس تیمم کے ختم ہونے کے معنی کیا ہے؟ یعنی خالی طہارت ختم ہو گئی یا تیمم ٹوٹ گیا؟ جیسے ایک آدمی غسل کیا، غسل کرنے کے بعد پھر نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد سو گیا تو ظاہر سے طہارت جو تھی وہ ختم ہو گئی. یعنی آنکھ کھلی اور نماز شروع کر دی نہیں ہو سکتا ہے. لیکن دوبارہ غسل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یعنی طہارت چھوٹ گئی، غسل نہیں چھوٹا، غسل مکمل ہو چکا. اب کیونکہ طہارت نہیں رہ گئی ہے اور جنابت نہیں رہ گئی، جنابت تو غسل نے ختم کر دیا. اب جو طہارت نہیں رہ گئی تو یہ عام آدمی کہیں گے وضو کرے گا اور نماز پڑھے گا. ایسے ہی اگر تیمم کے بعد آدمی سو جائے تو اس سے طہارت ٹوٹتی ہے کہ تیمم ٹوٹتا ہے؟ یعنی تیمم غسل جیسا ہے کہ سو جانے سے طہارت ختم ہو گئی مگر غسل نہیں ختم ہوا تو تیمم بھی ختم نہیں ہوا. تو اس کے بعد کیا کرے گا؟ اگر نماز پڑھنا ہے تو وضو کر کے نماز پڑھتا غسل کے بعد، وہی وضو کر کے نماز پڑھے گا اب تیمم کے بعد. تو بعض علماء کہتے ہیں کہ تیمم یہاں بھی بالکل غسل جیسا ہے. جیسے غسل کرنے کے بعد جنابت ختم ہو گئی ویسے تیمم کرنے کے بعد جنابت ختم ہو گئی. اب باقی نماز پڑھنا ہے کیونکہ ابھی سو کے اٹھا ہے اور نماز بغیر وضو کے نہیں پڑھ سکتا، ارے کیا وضو کرے گا اور نماز پڑھے گا. بعض علماء کہتے ہیں کہ نہیں، یہاں غسل اور تیمم کا فرق ہے اور وہ یہ ہے اگر بچے کے غسل کے بعد آدمی پیشاب کرے یا سو جائے تو غسل باقی رہتا ہے، خالی طہارت ختم ہو جاتی ہے. لیکن تیمم کرنے کے بعد اگر یہ واقعہ ہو جائے تو تیمم بھی ختم ہو جاتا ہے. لہٰذا دوبارہ اگر تیمم بھی کرنا پڑے، بیماری باقی ہے، بیماری باقی ہے تو دوبارہ پھر تیمم کرے گا اس سے جنابت کے بدلے، اس لیے کہ وہ تیمم پہلے والا ٹوٹ گیا. مثلا آقا کوئی چیز قائم تھے کہ تیمم کے بعد اگر کوئی بھی حدث ہو جائے، چاہے سو جائے، چاہے پیشاب کرے، چاہے ریا پانی ہو، یہ سمجھیے کہ پہلے والا تیمم ختم ہو گیا. اگر بیماری باقی ہے تو اگلی نماز کے لیے پھر تیمم کرنا ہوگا وہ سے جنابت کے بدلے. وہ اس بات پہ قائم تھے اور باقی علماء جو ہے تقریباً وہ سب اس بات پہ قائم ہے کہ تیمم جگہ باقی ہے، طہارت نہیں رہے گی، یہ وضو کرے گا وہ کام چل جائے گا. ان دونوں کا فرق کہاں ہوگا؟ ان دونوں کا فرق ہوگا ماہ رمضان میں
چونکہ روزہ شروع کرنے کے لیے یہ شرط ہے کہ آدمی جنابت کی حالت میں نہ ہو. جنابت کی حالت میں روزہ شروع نہیں کر سکتا ہے. اذان سے پہلے آدمی کو جنابت کی حالت سے باہر نکل آنا چاہیے. اب ایک آدمی ماہ رمضان کی رات میں حالت جنابت میں آ گیا، ظاہر کو غسل کرنا ہے مگر بیمار ہے، غسل کرنے کے قابل نہیں ہے، تو اس نے غسل کے بدلے کیا تیمم. مثلا 4 بجے رات کو اٹھ کے بجائے غسل کے تیمم کیا، اور تیمم کرنے کے بعد اب یہ آدمی سو سکتا ہے کہ نہیں؟ اذان ہوگی 5:30 بجے، یہ 1.5 گھنٹے کا وقت جو ہے اس میں سو سکتا ہے کہ نہیں؟ جو لوگ کہتے ہیں کہ سونے کا تیمم نہیں ٹوٹتا وہ کہیں سو جائے کیا کرنا، سو جائے کوئی حد نہیں. جب 6 بجے اٹھے گا نماز پڑھنے کے لیے وضو کرے گا، نماز پڑھ لے گا. اور کیا جو کہتے ہیں تیمم سے وہ سو جانے سے تیمم ہی ٹوٹ جاتا ہے، تو اس کے معنی کیا ہوگی کہ اگر سو گیا تو جنابت کی حالت میں پلٹ آ گئی. وہ جنابت کی حالت جو ختم ہو گئی تھی، سو جانے تو حالت میں پلٹ کے آ گئی. اب جو روزہ شروع ہوا جو جنابت کی حالت شروع ہوا، یہ روزہ باقی ہو جائے گا. اسی لیے کہا جاتا ہے تیمم کرنے کے بعد آدمی جاگتا رہے. وہ جاگتا رہے تو ایسے کام نہیں ہے، وہ جاگتا رہے کہ دنیا کی ہے. اگر تیمم ٹوٹ جاتا ہے تو جاگنا اس لیے ضروری ہے تاکہ تیمم باقی رہے کہ یہاں سے کہ صبح کی اذان ہو جائے. اور یہ مسئلہ خالی جاگنے کا نہیں ہے، بلکہ جب تیمم کیا ہے اس وقت سے لے کے اذان تک جاگتا بھی رہے، پیشاب بھی نہ کرے، ریاض سے خارج نہ ہونے پائے، یعنی کہیں سے تیمم ٹوٹنے نہ پائے. اس جگہ تیمم گیا اور جنابت پلٹ کے آئی. تو جو لوگ ان کے قائل ہیں ان کا مسئلہ خالی جاگنے کا نہیں ہے کہ آپ جاگتے رہو پیشاب بھی کرتے رہیں، ایسا نہیں ہو سکتا ہے. یعنی اس طہارت کو تیمم کو بچا کے رکھنا پڑے گا صبح کی اذان تک. مگر جو حضرات کہتے ہیں کہ نہیں پیشاب کرنے سے یا سو جانے سے تیمم نہیں ٹوٹتا، تیمم کی جگہ پر ہو چکا، یعنی جنابت کے ہمیشہ کے واسطے. اب اس کا اگر سو گیا تو اٹھے گا، نماز کے لیے وضو کرے گا اور نماز پڑھ لے گا. یہ مسئلہ جو علماء کا درمیان ہے، زیادہ میں نے چاہا کہ آپ لوگ یہ سمجھ لیں. یہ جو کہا جاتا ہے تیمم کرنے والے کو جاگنا چاہیے، یہ مسئلہ جاگنے کا نہیں ہے، مسئلہ تیمم کے بچانے کا ہے. اور یہ خالی انہیں علماء کے نزدیک ہے جن کا خیال جو ہے کہ بعد میں کسی بھی حدث سے سو جانے سے یا پیشاب کرنے سے تیمم ٹوٹ جاتا ہے. لیکن جو لوگ قائل ہیں کہ تیمم کو کوئی اثر نہیں پڑتا، ان کی نظر کو کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ سو جائیے، جو اٹھیے گا وضو کیجیے گا اور نماز پڑھیے گا. تو مختصر یہ ہے کہ تیمم وہی سارے کام کرتا ہے جو کام وضو یا غسل کے ہیں. صرف اس کا ایسے ہی فرق ہوتا ہے کہ مجبوری میں ہوتا ہے، ہر وقت نہیں ہو سکتا ہے. اور جب تک مجبوری رہے گی تیمم رہے گا، جب مجبوری ختم ہو جائے گی تو تیمم کو بہت ختم ہو جائے گا. لیکن جتنی دیر رہے گا پھر وہ وہی کام کرے گا. صرف ایک مسئلہ ہے، اس کو نوٹ کر لیجیے. صرف ایک جگہ ایسی ہے کہ جہاں تیمم باقی ہے مگر وہ تیمم سارے کام نہیں کر سکتا ہے. مثلا آپ بیمار ہیں، آپ نے تیمم کیا، آپ تیمم سے نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، مسجد میں جا سکتے ہیں، قرآن کو چھو سکتے ہیں، سارے کام جو غسل سے کر سکتے ہیں وہ سارے کام آپ تیمم سے کر سکتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو تیمم کرنے کی وجہ کیا ہے؟ بیماری. ایک آدمی تیمم اس لیے کرتا ہے کہ پانی نہیں ملتا ہے. جب پانی نہیں ملتا ہو تیمم کر لیا تو نماز بھی پڑھ سکتا ہے، مسجد بھی جا سکتا ہے، سارے کام کر سکتا ہے. لیکن ایک آدمی تیمم اس لیے کرتا ہے کہ پانی تو موجود ہے لیکن غسل کرنے کے لیے چاہیے 5 منٹ اور تیمم کرنے کے لیے چاہیے 1 منٹ. آدمی سو کے اٹھا اس وقت جب سورج نکلنے میں 3 منٹ باقی ہے. یہ اگر غسل کرے گا تو اس کے معنی کے وقت نماز نکل جائے گا، نماز قضا ہو جائے گی. لیکن اگر تیمم کرے گا 1 منٹ میں تیمم، 2 منٹ میں نماز وقت کے اندر ہو جائے گی. تو چونکہ نماز کو قضا نہیں کر سکتا، اس آدمی کا فریضہ ہے کہ یہ تیمم کر کے نماز پڑھ لے تاکہ نماز وقت کے اندر ہو جائے. تو تیمم کے ساتھ نماز وقت کے اندر ہو سکتی ہے، غسل کے ساتھ نماز کے قضا ہو جانے کا خطرہ ہے. اس جگہ پر اگر کہ پانی موجود ہے اور یہ آدمی بیمار بھی نہیں ہے لیکن اس کا فریضہ ہے کہ تیمم کرے اور نماز پڑھے تاکہ نماز وقت کے اندر ہو جائے. اس مجبوری کی بنا پر تیمم کر کے نماز پڑھ سکتا ہے، مگر یہ نماز کیسے ہوگی؟
اگر کوئی آدمی مسجد کے برابر میں رہتا ہے وہ باہر دروازے پر لیٹا ہوا ہے تو اس کا مکان کا صحن اور مسجد کا صحن دونوں برابر ہے، جب اس بار نماز پڑھے تو اس بار پڑھے، لیکن یہ والی نماز کو اسی بار پڑھنا ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی مجبوری خالی نماز کی ہے، یعنی وقت نماز جو کہ بند ہو گیا ہے لہٰذا محسوس کر رہا ہے، مسجد میں جانے کا وقت تو تبدیل ہو گیا ہے، 2 منٹ کے بعد کوشش کرے گا مسجد چلا جائے گا، یہ آدمی مسجد میں داخل نہیں ہو سکتا، نماز پڑھ سکتا ہے، اس لیے کہ اس کی مجبوری نے فقط نماز کو اس کے لیے جائز کر دیا ہے، ورنہ پانی بھی موجود ہے اور بیماری بھی نہیں ہے، تو یہ نماز پڑھ سکتا ہے مگر مسجد میں نہیں جا سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ مجبوری نماز کے لیے ہے، مجبوری مسجد کے واسطے نہیں ہے۔ یہ ایک مسئلہ۔ دوسرا مسئلہ کسی بھی نکلتا ہے وہ بھی تقریب سے بات ہے کہ لوگ بیچارے دیہات میں رہنے والے ہیں یا غریب لوگ ہیں، ان کے لیے مسئلہ ضرور پیش آئے گا۔ مثلا ہم دیہات میں رہتے ہیں، صبح کے وقت ہماری آنکھ کھلی اور ابھی نماز میں آدھا گھنٹہ باقی ہے، لیکن ظاہر ہے سردی کا زمانہ، ٹھنڈا پانی اگر غسل کریں گے تو غسل میت کی نوبت آ جائے گی۔ شریعت نے کہا آپ مجبور ہیں، آپ غسل کے بجائے تیمم کریں، نماز پڑھیں۔ تو چونکہ ہم مجبور ہیں، ہم پانی استعمال نہیں کر سکتے، بیماری کا مر جانے کا خطرہ ہے، شریعت نے ہم کو اجازت دے دی آپ تیمم کریں اور باقاعدہ نماز پڑھیں، گھر میں نہیں مسجد میں جا کے پڑھیں، اس لیے کہ آپ مجبور ہیں، آپ بیمار ہو جانے کا خطرہ ہے، جب بیمار ہیں آپ جائیے مسجد میں اتنا نماز پڑھیے۔ ہم آئے تیمم کر کے مسجد میں نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد بیٹھ گئے وظیفہ پڑھنے کے لیے، دعائیں پڑھتے رہے، قرآن پڑھتے رہے جہاں تک سورج نکل آیا، اور سورج نکلنے کے بعد فضا کی اچھی گرمی پیدا ہو گئی۔ اب اگر وہ کریں تو اب مرنے کا یا بیماری کا کوئی خطرہ نہیں ہے۔ جیسے ہی ہوا کی اچھی گرمی پیدا ہو گئی کہ ہم کو کرنے کے قابل ہو گئے، اب مسجد میں 1 منٹ بھی بیٹھنا آپ کے لیے حرام ہو جائے گا۔ اسے ابھی تک آپ مجبور تھے، اسے شریعت نے آپ کو اجازت دے رکھی تھی، لیکن اب آپ مجبور نہیں ہیں، اب آپ کو کرنے کے قابل ہو گئے، اب آپ کا فریضہ فوراً باہر نکل جائیں، اگر مسجد بیٹھنے کے شوق کو کریں دوبارہ بیٹھ آئیں پلٹ کے اور اطمینان سے بیٹھ کے وظیفہ پڑھتے تو غیر کرتے ہوئے جتنی دیر مجبوری قائم ہے اتنی دیر اجازت رہے گی، تیمم رہے گا، جب مجبوری ختم ہو جائے گی تیمم بھی ختم ہو جائے گا۔ والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ انشاءاللہ ہم کی روایات 8 بجے سے مرکز حسینی کا پروگرام شروع ہوگا، درس قرآن، دعا، اور اس کے بعد 8:45 بجے مجلس۔ کل نہیں بلکہ پرسوں انشاءاللہ مرکز میں آیت اللہ سلطانی کے نمائندے مرکز میں وزٹ کرنے کے لیے تشریف لا رہے ہیں، اور ان کا مختصر سا بیان بھی وہاں ہوگا۔ لہٰذا اگر آج اگر آپ کو لیٹ بھی ہو جائیں تو پرسوں انشاءاللہ 8 بجے آ جائے گا، تاکہ ان کے بیان سے بھی آپ لوگ استفادہ کریں اور کم سے کم بدنامی بھی بچ جائے، مومن نہیں آتے ہیں، ان کا احترام بھی کرنا ہے۔